الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سلسلہ معلومات اسلام کی معزز سامعین، کون سے وہ لوگ ہیں اور کون سی وہ مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے شریعت نے ان مجبوریوں کی بنا پر ان مجبوروں پر روزہ رکھنا معاف فرما دیا؟ تو فقہ کی کتابوں کو دیکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تقریباً 11 ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں پائی جائیں ان پر روزہ رکھنا معاف ہے۔ سفر، حمل، رضاعت، مرض، بڑھاپا، حیض، نفاس، اکراہ، جہاد، زوال عقل، خوف ہلاکت۔ مسافر پر معاف ہے۔ مسافر وہ ہوگا جو 3 منزل کا سفر کرے، اور آج کل یہ 92 کلومیٹر کی مسافت بنتی ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ شروع سے روزہ رکھی نہیں، سیر ہی نہ کرے۔ اگر روزہ رکھ کر سفر شروع کیا تو وہ روزہ پورا کرنا لازم ہے۔ اور حمل والی کو اگر اپنا یا بچے کا خطرہ ہو تو اسے بھی اجازت ہے کہ وہ نہ رکھے۔ رضاعت دودھ پلانے کو کہتے ہیں، اس میں بھی یہی دیکھا جائے گا کہ ضعف ہے اور جان جانے کا خطرہ ہے اس کا اپنا یا بچے کا، تو اس سے بھی معافی ہے۔ اور مرض، بیماری، اگر ڈاکٹر تصدیق کر دے اور ہو بھی وہ ڈاکٹر نیک، یا مریض کا سابقہ تجربہ ہو کہ جب بھی روزہ رکھتا ہوں تو مرض بڑھ جاتا ہے یا ہلاکت کے قریب ہو جاتا ہوں، تو اس سے بھی معافی ہے۔ اور بڑھاپا ایسا کہ دن بدن کمزوری ہوتی جا رہی ہے اور آئندہ امید بھی نہیں کہ صحت ہوگی یا قوت آئے گی، تو ایسے شخص پر بھی معافی ہے۔ ہاں، اگر یہ چھوٹے دنوں میں سردیوں میں روزہ رکھنے پر قادر ہو جائے تو یہ روزہ رکھے گا، اس نے جو فدیہ دیا وہ نفلی بن جائے گا۔ اگر ناغہ کر کے روزہ رکھ سکتا ہے تو بھی اس پر روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ زوال عقل سے مراد یہ ہے کہ اس کی عقل زائل ہو جائے، ایسی بھوک لگے کہ اس کی عقل کے ختم ہونے کا، زائل ہونے کا قوی اندیشہ ہو، تو ایسی شخص کو بھی معافی ہے۔ اقرا کہتے ہیں جبر کو، مجبور ہو جانے کو۔ کسی نے گن پوائنٹ پر اسے کہا کہ روزہ رکھا تو میں تجھے قتل کر دوں گا، اب یہ مجبور ہے، اس پر اقرا ہو گیا، تو اس سے بھی معاف ہے کہ روزہ نہ رکھے اور اپنی جان بچائے۔ اور خوف ہلاکت سے مراد یہ ہے کہ جیسے سانپ نے ڈس لیا، زہر اندر جذب ہو گیا، پینیٹریٹ کر گیا، تو ایسی شخص کو بھی جان بچانے کے لیے روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ مشکاشی میں ہے کہ ایک شخص نے پوچھا اصوم فی السفر، کیا میں سفر میں روزہ رکھ لوں؟ تو آپ نے فرمایا اگر چاہو تو رکھ لو، اور اگر چاہو تو فافطر، بے شک افطار کر دو، نہ رکھو۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، بالکل بے حال تھا، لوگ اس کے گرد جمع تھے۔ پوچھا کیا ہوا؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، کہ سفر میں یوں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ اور ابو داؤد شریف میں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وعدہ عن المسافر شطر الصلاۃ والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى، کہ اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے مسافر کو کہ وہ قصر کرے، اور مسافر کو کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور دودھ پلانے والی اور حاملہ کو کہ ان کو روزہ نہ رکھنے کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ دی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان یصیبنا ذلک فنؤمر بقضاء الصوم، کہ ہم کو جب ماہواری آتی تھی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمیں تعلیم تھی کہ ہم ان دنوں میں روزہ نہ رکھیں۔